هي الحلقات أعوذ بالله من الشيطان تحفظ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بآيات ناظرین من کرام السلام علیکم القرآن ورحمۃ هي اللہ الحلقات وبرکاتہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج تملأ بحب المصطفى العدنان هي الحلقات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 2 جملوں کی اقسام. اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 20 ویڈیوز بنا چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 21. اب تک جو ہے میں آپ کو ابتداءً جملوں کی اقسام بتا چکا ہوں. جملوں کی 4 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ. پھر مختلف اعتبارات سے ہم نے اس کی جو ہے وہ تقسیم کی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور طرح سے ہم نے جو ہے وہ جمل کی اقسام کی تھی، وہ باعتبار صفات. اس کی مشہور 9 قسمیں تھیں: معللہ، معترضہ، نتیجیہ، معطوفہ اور مفصلہ اور جو ہے مفسرہ. اس طرح سے ہم نے جو ہے پھر اس کے بارے میں نے آپ کو وضاحت دے دی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ محل اعراب رکھنے والے جمل کی جو ہے وہ 7 اقسام کے اوپر سلسلہ شروع کیا تھا. پہلی قسم ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آج جو ہے وہ ہم لوگ دوسری قسم پڑھیں گے. پہلی قسم یہ تھی کہ ایسے جملے جو خبر واقع ہو رہے ہوں. اب جو ہے وہ ایسے جملے جو حال واقع ہو رہے ہوں. دیکھیں حال کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا سبق نمبر 35 میں. ایک جو حال وہ اس میں نکرہ جو فاعل، مفعول، مبتدا یا خبر کی حالت پہ دلالت کرنے کے لیے آتا ہے. یہ مطلب یہ حالت اور کیفیت کے اوپر دلالت کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو لایا جاتا ہے. اچھا، یہ جو حال ہے نا وہ حالت نسبی میں ہوتا ہے، یعنی منصوب ہوتا ہے یہ. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عام طور پر جو ہے نا وہ مثال کے طور پر میں آپ کو جو ہے وہ مثال دیتا ہوں. یہ حال کی ایک مثال دیتا ہوں جو میں مدعا اپنا سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، وہ اس طرح سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. جاء زید راکبن، جناب، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو جاء ہے نا یہ فعل ہے اور زیدن جو ہے نا وہ ہے ذوالحال. ٹھیک ہے، ذوالحال جو ہے وہ عام طور پہ معرفہ ہی ہوتا ہے، کبھی نکرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ پھر ذوالحال کو بعد میں لایا جائے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. خیر، راکبن جو ہے وہ ہے حال، اور یہ ایک اس میں نکرہ ہے جو فاعل کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے آیا. جاء زیدن، کون آیا؟ زید آیا. تو فاعل کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے ہم لوگ کس کو لے کر آئے؟ راکبن کو. کس حال میں آیا؟ سوار ہونے کی حالت میں آیا. تو یہ جو راکبن ہے یہاں پر جو حال بن رہا ہے، میں آپ سے سوال کروں کہ یہ مفرد ہے یا مرکب، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جناب یہ ہے مفرد. میں کہوں گا کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کہیں گے کیونکہ یہ اکیلا ہے اس وجہ سے مفرد ہے. کیا کبھی جملہ بھی حال واقع ہوتا ہے؟ ہاں، کبھی جملہ بھی حال واقع ہوتا ہے. اس کی مثال ہم لوگوں نے وہاں پر تو یہی پڑھی تھی، رأیت الامیر وہو راکب. ٹھیک ہے نا، رأیت الامیر وہو راکب، صحیح ہے. اچھا، اب جو ہے نا یہ رأیت فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، الامیر مفعول ہے نا، اور یہ واو جو ہے نا یہ واو حالیہ ہے اس مثال میں، اور ہوا جو ہے پھر یہ مبتدا ہے، اور یہ راکب جو ہے نا یہ ہے خبر. اچھا جناب، پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن رہا ہے حال. ٹھیک ہے، حال بن رہا ہے امیرہ کا، ذوالحال کا حال بن رہا ہے، اور یہ واو حالیہ ہے. تو اس کا مطلب یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ خبریہ یہ حال واقع ہو رہا ہے. تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جملہ جو ہے وہ حال واقع ہو؟ ہاں، جملہ حال واقع ہوگا، اور جملہ حال جو ہے وہ چونکہ حالت نسبی میں ہوتا ہے تو لہذا پھر وہ جملہ بھی پورا کا پورا ہم یہ کہیں گے اس کا جو محل ہے اس جملے کا وہ محل نصب ہے، کیونکہ محل اعراب اس کا ایسی جگہ پر وہ واقع ہو رہا ہے جو حالت نسبی کی ہے. تو لہذا وہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ حال بننے کے بعد حالت نسبی میں ہی مانا جائے گا. تو بس یہاں پر محل اعراب رکھنے والے جمل کی 7 اقسام میں دوسری قسم بھی ہماری یہی ہے کہ وہ جملے جو حال واقع ہو رہے ہیں یہ جملے محلن منصوب ہوتے ہیں، حالت نسبی میں یہ جملے ہوتے ہیں. جیسے وجاء اباہم عشاء یبکون. ٹھیک ہے نا، یہاں پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو ہے نا وہ پھر بعد میں آئے تھے، وہ روتے ہوئے اور اپنا مدعا بیان کر رہے تھے. تو یہاں پر یہ وجاء اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. کس حال میں آئے؟
روتے ہوئے رونے کی حالت میں وہ اپنے باپ کے پاس آئے. تو یہاں پر یہ جو یبکونا ہے نا یہ بن رہا ہے پورا کا پورا جملہ, اور جملہ بننے کے بعد یہ بن رہا ہے حال. کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں واو تو آپ جو ہے نا عاطفہ لے لیں, یہاں پہ یہ کہ آپ جو ہے مستانفہ بھی لے سکتے ہیں. خیر عاطفہ لے لیں آپ, واو کو ابھی آپ چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے. جاؤ جو ہے نا یہ فعل ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے اور یہ فعل ماضی ہے, اور اس میں جو ہے نا واو ضمیر جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے. وہ آئے, کون آیا؟ وہ آئے, ٹھیک ہے. اب وہ آئے اور جو ہے نا کس حال میں آئے؟ وہ یبکونا. یہ جو یبکونا ہے نا اس کی میں آپ کو ابھی ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس کی ابھی آپ اس کو سمجھیں. یبکونا, یبکونا کیا ہے؟ یہ یبکونا یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا وہ فعل ماضی مثبت معروف, فعل مضارع مثبت معروف ہے, اور واو ضمیر جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے, ٹھیک ہے. پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن رہا ہے اس واو ضمیر جو فاعل بن رہی تھی نا اس کا بن رہا ہے حال, اور یہ واو ضمیر بن رہی ہے ذوالحال. پھر یہ ذوالحال, یہ واو ضمیر ذوالحال, اور یہ پورا کا پورا جملہ, میں نے کہا تھا نا جملہ جو ہے وہ حال بنتا ہے, تو یہ پورا کا پورا جملہ حال بننے کے بعد پھر یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن رہا ہے فاعل, ٹھیک ہے. اچھا ابا مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر جاؤ فعل کا مفعول, ٹھیک ہے, مفعول اول, ٹھیک ہے. اور عشاءن جو ہے نا یہ مفعول فیہ بن جائے گا, کیونکہ وقت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, عشاء کے وقت یعنی رات کے وقت آئے تھے, تو یہ مفعول ثانی جو ہے وہ بن جائے گا, لیکن مفعول فیہ بنے گا. تو پھر یہ فعل اپنے فاعل ذوالحال سے مل کر فاعل بنا تھا, پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. اصل جو محل نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یبکونا ہے نا یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے نا یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 21 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.